حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف مسلمانوں کو تقویت دی بلکہ دشمنان اسلام کے دلوں میں بھی لرز طاری کر دیا۔ یہ واقعہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کو غلبہ دینے والا قرار دیا۔ ان کا اسلام لانا اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے سرداروں نے اس پیغام کو شدت سے مسترد کر دیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کچھ صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار دن بدن سختیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی بااثر شخصیت اسلام قبول کرتا تو وہ دین کے لیے بہت بڑی مدد ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ وہ فصاحت و بلاغت، شجاعت اور انصاف میں بے مثال تھے۔ ان کی رائے کو قریش میں بڑی اہمیت حاصل تھی، مگر وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ حضرت عمر ابتدائی دور میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ جب ان کے قبیلے کے کچھ افراد نے اسلام قبول کیا تو وہ بہت غصے ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین قریش کے رسم و رواج اور دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ستانے اور ان پر سختیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے دے۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال ہو گئے اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان سب نے جلدی سے قرآن چھپا دیا۔ عمر اندر داخل ہوئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن بیچ میں آئی تو انہیں بھی زخمی کر دیا۔ ان کی بہن کے منہ سے خون بہنے لگا تو حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے جواب دیا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن ہاتھ لگا سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کے چند آیات پڑھے۔ ان الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ حضرت عمر کانپنے لگے۔ اللہ کے کلام نے ان کے دل کو چھو لیا۔ وہ کہنے لگے، یہ کلام جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو تلوار اٹھا لی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے عمر کے لیے خیر لکھی ہے تو وہ اسلام قبول کرے گا، ورنہ ہم اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عمر اندر گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تمام صحابہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے۔ دار ارقم میں نعرہ تکبیر کی گونج سنائی دی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو زبردست قوت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، مگر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر نہیں تو پھر چپ کر کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریش کے سامنے نکلے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، آج سے جو عمر سے دشمنی کرے گا وہ جان لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت عمر کی اسلام دشمنی سے ایمان میں تبدیل اسلام کے حق ہونے کی بڑی دلیل بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کے اسلام لانے پر مسلمانوں کی صفوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ حضرت عمر نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس کی سربلندی کے لیے اپنے جان، مال، وقت اور علم کو وقف کر دیا۔ حضرت عمر بعد از دوسرے خلیفہ رشید بنے۔ ان کے دور میں اسلام دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گیا۔ ان کی حکمرانی عدل، مساوات اور انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے عدالتیں قائم کی، بیت المال بنایا، نظام حکومت منظم کیا اور رعایا کی خدمت کو عبادت سمجھا۔ انہوں نے کہا تھا، دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھا ان کا احساسی ذمہ داری۔ انہوں نے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں نماز فجر کے دوران قتل ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہادت پائی۔ ان کی شہادت نے امت مسلمہ کو غم میں مبتلا کر دیا، مگر ان کی زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشغلہ راہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا محض ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم انقلاب کی بنیاد تھا۔ ان کی شخصیت نے اسلام کو قوت بخشی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور دشمنان اسلام کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو سب سے بڑا دشمن بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔